فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اے مسلمانوں، تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اور اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدگی سے نماز پڑھو۔ ایک ہوتا صرف نماز پڑھنا بے قاعدگی سے یا باقاعدگی سے، لیکن نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے جب باقاعدگی سے انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو۔ قائم کا مطلب ہے کہ نماز کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور نمازیں 5 ہی فرض ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور جمعے کے دن ظہر کی نماز کی جگہ جمعہ اس کا قائم مقام بن جاتا ہے۔ تو نمازیں بنیادی طور پر 5 ہی ہیں، تو یہ پانچوں کی پانچوں نمازیں فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی سے پڑھو، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی۔ اور جمعے کے دن ظہر کے جو قائم مقام ہے نماز جمعہ، وہ بھی فرض ہے۔ اس دن ظہر کی نماز فرض نہیں رہتی، جمعے کی نماز اس کے قائم مقام کے طور پہ، متبادل کے طور پہ فرض ہو جاتی ہے۔ جمعہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ ان 5 وقت کی نمازوں یا جمعہ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے اور دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ کوئی بندہ یہ کہنے ان نمازوں کو پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے تو نہ پڑھے، کوئی فرض تو نہیں ہے، لازم تو نہیں ہے، ضروری تو نہیں ہے، ان کو غیر ضروری سمجھنے والا کافر ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ فرما رہا ہے فرض ہے اور بندہ باہر سے یہ کہہ رہا ہے کہ فرض نہیں، یہ تو اللہ کے مقابلے میں اترا ہے، تو قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا حکم یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو، اور اس میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ وہ مرد کے جو بالغ ہو جائیں، وہ عورتیں کے جو بالغ ہو جائیں، ان کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کی ترغیب دو، شوق دلاؤ، لیکن جب 10 سال کے ہو جائیں تو پھر انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ یعنی 10 سال کے ہو گئے پھر بھی پرواہ نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتے، تو پھر سختی کا حکم ہے۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک یعنی 3 سال تک نرمی کا حکم ہے، بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، بیٹی نماز پڑھو، سمجھائیں گے۔ اور 3 سال بندہ اگر ترغیب دیتا رہے نا، انشاءاللہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ بغیر مار کے ہی نماز پڑھنا شروع کر دے گا، مارنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اگر اس کو 10 سال تک نماز کے نہیں کہا، اچانک کہیں گے تو اس کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ جلدی سے بات نہیں مانے گا۔ تو فرمایا کہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کی ترغیب دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ جب 10 سال کے بچے کو مار کے نماز پڑھانا ضروری ہے، تو جو ہمارے گھروں میں ہٹے کٹے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جوان مرد، جوان عورتیں، کوئی عذر نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی بیماری نہیں، بس موڈ آیا تو پڑھ لی، موڈ نہ آیا تو نہ پڑھی۔ میرے بھائیوں، نماز موڈ پر نہیں ہے۔ آپ کا موڈ مانے یا نہ مانے، میرا موڈ مانے یا نہ مانے، ہماری طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، یہ ہمارے محبوب حقیقی اللہ عز و جل، ہمارا خالق جس نے ہمیں پیدا کیا، اس کا آرڈر ہے۔ اس میں اب یہ نہیں دیکھنا گرمی ہے، سردی ہے، طبیعت مان رہی ہے، نہیں مان رہی، میں نے کام پہ جانا ہے، نہیں جانا، میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے ختم نہیں ہوں گے، بندہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ ہاں، آپ نے اگر نفل نہیں پڑھنے تو نہ پڑھیں، پڑھنے تو سبحان اللہ، کوئی تہجد نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، اوابین نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، اشراق نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، چاشت نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، اسی طرح جو نفلی نمازیں نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے، لیکن پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمت دے، لیکن نفلی ہیں۔ لیکن فرض نماز یہ بالکل بھی چھوڑنا جائز نہیں، فرض ڈیوٹی ہے،
اور ڈیوٹی پوری کرنی ہی کرنی ہے. اور نفلی کام کیا؟ اوور ٹائم بھی لگانے کام تو آتا ہے. اور بعض اوقات تو لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کئی ورکر اوور ٹائم ڈھونڈتے ہیں، یار اوور ٹائم مل جائے تو ڈھونڈ رہے نہیں. اوور ٹائم نفل ہوتے ہیں، اوور ٹائم فرض ہوتے ہیں ڈیوٹی. تو بندہ ڈیوٹی بھی کرے، اوور ٹائم بھی لگایا تو اچھی سیلری بن جاتی ہے، گھر کا سرکٹ اچھا چل جاتا ہے. تو اسی طرح اگر ہم 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھیں اور ساتھ اوور ٹائم لگائیں، یعنی نفل نمازیں پڑھیں، کوئی تسبیح پھیر لی، کوئی نفل نمازیں پڑھ لی، تو یہ جو اوور ٹائم ہم عبادت کا لگائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے جنت میں اکٹھا انعام عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی فرضوں میں کمی رہ گئی، یہ بھی ایک مزے کی بات یاد رکھیں، اگر کوئی فرضوں میں کمی رہ گئی، مثال کے طور پہ ایک بندے کی سیلری ہے 30,000 روپے اور وہ اوور ٹائم لگا دیتا ہے 5,000 روپے کا. اب اگر اس کے جو اصل تنخواہ سے 2-3 ہزار روپے گم بھی ہو جائیں تو اوور ٹائم ہے، مینج ہو جائے گا کام، ادھر سے پیسے آگے جوڑ کے تو کام چل جائے گا. اسی طرح آپ بلا تمثیل یہ سمجھ لیں کہ کل قیامت کے دن جب بندے کے فرضوں میں کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، نماز پڑھی تو تھی صحیح نہیں پڑھی تھی، روزہ رکھا تو تھا لیکن صحیح طرح نبھایا نہیں تھا، ایسی جو فرضوں میں کمی رہ جائے گی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا دیکھو میرے بندے کے نفل ہیں کہ نہیں، اگر اس کے نفل ہیں تو ان کو ایڈجسٹ کر دو. تو نفلوں کی وجہ سے بندہ فرضوں کی تکمیل کروا کے چھوٹ جائے گا، اور پتہ کیا گیا کہ فرض بھی پورے نہیں ہیں، وہ بھی ناقص ہیں، نفل اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے حساب کتاب کے مرحلے میں بندہ چلا جائے گا. تو اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز، چونکہ اللہ کا آرڈر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی اس حکم کو سب پورا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ خود بھی پورا کریں اور کوشش کریں خواتین کو، اسلامی بہنوں کو اس طرف آمادہ کریں، پیار سے، محبت سے، دلیل سے. لیکن کسی صورت میں بھی نہیں مانتی تو پھر تھوڑی سی سختی، لیکن احتیاط کے ساتھ تھوڑی سختی. آپ کچھ بھی سختی کر سکتے ہیں جو آپ مناسب سمجھیں، کہ آپ نماز نہیں چھوڑنی آپ نے. اور گھر میں کوئی بھی بندہ ہمارے بے نمازی، ہمارے کان کھڑے ہو جائیں، ہم چوکنا ہو جائیں یا ہوشیار ہو جائیں کہ ہمارے گھر میں ایک بے نمازی، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت اٹھ جائے گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی. ہم نے اس کو نمازی بنانا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، بہن ہے، اولاد ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کو نماز کی تلقین کریں. تو انشاءاللہ اس طرح کوشش کریں گے، کامیاب ہو جائیں گے. درمیان میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو. تو زکوٰۃ کا ایک علیحدہ موضوع ہے، میں اس وقت اس کو نہیں بیان کر رہا. اور تیسرا حکم ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، یہ آخری حکم ہے اس آیت کا، کہ تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جماعت کے ساتھ نماز. تبھی بندہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر سکتا ہے. جس طرح ہم نے اکٹھے جماعت ابھی پڑھی ہے تو ہم سب رکوع کر رہے تھے، سب رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہم رکوع کر رہے تھے. تو اکٹھا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین ہے، یعنی ایک تو اکیلا پڑھنا، اکیلا اگر آپ پڑھیں گے 1 نماز کا ثواب ملے گا، اور جماعت کے ساتھ آپ نے نماز پڑھی 27 نمازوں کا ثواب ملے گا. کتنا فرق ہے آپ اندازہ کریں. اکیلا نماز پڑھی 1 نماز کا ثواب ملا، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی 27 نمازوں کا ثواب ملا. یہاں تو ہمیں گھی چینی کے اندر 5 روپے کا بینیفٹ مل رہا ہو تو ہم 10 دکانیں چھوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں دنیا کے حوالے سے. یہاں تو 27 گنا زیادہ کا فرق پڑ رہا ہے. 1 نماز کہاں اور 27 نمازیں کہاں. تو اس لیے نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. قدرتی کوئی عذر ہے، مجبوری ہے، سویا رہ گیا، دیر ہو گئی، رہ گئی نماز، اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن اگر کسی کی نماز رہ جائے، بالکل ہی رہ گی، نہ ویسے پڑھی اور نہ جماعت کے ساتھ پڑھی، تو بعد میں قضا کرے. قضا ضرور پڑھے. نماز چھوڑ دی تو چھوڑ ہی نہ دے پکی، اس کو بعد میں قضا کر لے. جب قضا کر لے گا اس کا اللہ سے توبہ کر لے کہ اللہ میری کوتاہی کی وجہ سے نماز لیٹ ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لے. نماز انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیوں، نماز بھی پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. یہ بڑا فرق آ جاتا ہے اس میں. اور یاد رکھیں، ہمارے 4 جو بڑے امام ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بے نمازی ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، اس کو 1000 دفعہ سمجھا لیا ہے، پوری کوشش کر لی، ہر طرح سے سمجھا لیا، نماز نہیں پڑھتا، تو حکومت وقت اسے پھانسی پہ لٹکا سکتی. کوئی نماز کتنا سخت حکم ہے، آپ اندازہ کریں. اور چوتھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو پھانسی پہ تو نہیں لٹکائیں گے، لیکن اسے قید کر دیں گے جیل میں، اور کھانا پینا بند، جب تک توبہ نہ کرے نماز پڑھنے کے لیے. اگر مرتا تو مر جائے. اگر کہتا نہیں یار میں نماز پڑھوں گا، مجھے کھانا دو، میں انشاءاللہ توبہ کر لیے، تو پھر اسے کھانا مہیا کر دیں گے. نہیں نماز کے لیے آمادہ ہوتا، چھوڑ دیں اسی حال میں، مرتا تو مر جائے. یعنی انجام کار ادھر بھی موت ہی ہے. اتنی سختی ہے نماز کے بارے میں. بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو بندہ پکا ٹھکا بے نمازی ہے، نماز پڑھتا ہی نہیں، 1000 دفعہ اس کو سمجھا لیا ہے، اسی حالت میں مر گیا ہے، تو بعض علماء
تو یہاں تک بھی قائل ہیں کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. آپ اندازہ کریں کتنا سخت حکم ہے. یہ کوئی نماز کی معمولی کام نہیں ہے. بے نمازی کا جنازہ پڑھنے میں بھی علماء کو احتیاط کا کہا گیا ہے کہ جو بڑے علماء ہیں, جید علماء ہیں, وہ کوشش کریں کہ جو پکا ٹھکا بے نمازی ہے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. احتیاط کریں. عام لوگ پڑھ لیں, کام تو چلانا ہے نا, کافر تو نہیں ہوگا نا, مسلمان تو ہے, کلمہ تو نہیں چھوڑا اس نے, نماز تو پڑھیں گے اس کی, لیکن یہ کہ بڑے علماء اس میں شرکت نہ کریں تاکہ نصیحت ہو. یعنی کہ نمازی کے ساتھ بھی اتنا ہی سلوک اور بے نمازی کے ساتھ اتنا ہی سلوک, یہ نہیں. ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہا ہے, اس کو پروٹوکول ملنا چاہیے. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے یہاں جو بیچارہ نمازی ہے اس کو شاید پروٹوکول نہ ملے, لیکن جو بے نمازی ہے اور تھوڑا سا پیسے والا ہے, دولت والا ہے, طاقت ہے, قوت ہے, عہدہ ہے, اس کو دور سے اسلام, واہ جی چودھری صاحب ماشاء اللہ کیا بات ہے. اور نمازی آ گیا, اس بیچارے کا تو کام ہی مسجد میں رہنا ہے, یہ تو نمازی آدمی ہے. حالانکہ اسلام کے اندر ہے کہ جو بندہ بالکل نماز نہیں پڑھتا اس کو عزت کی جگہ پہ بٹھانا جائز نہیں. اس کو خصوصی کرسی بچھائیں, اس کو بٹھائیں بے نمازی کو, اور نمازی نیچے بیٹھے ہوئے اس بے نمازی کو اوپر کر کے بٹھائیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں نماز کی کتنی تاکید ہے. بے نمازی کی گواہی معتبر نہیں ہے. کوئی پھٹا پڑ جائے, کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے, گواہی دینی پڑ جائے, بے نمازی کی گواہی معتبر نہیں ہے. بے نمازی فاسق و فاجر ہے, اللہ کا نافرمان ہے, اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اتنی سخت تاکید, اور ہمیں پتہ ہی نہیں. ہمارے یہاں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی نکھیڑے کرے گا کل قیامت کے دن. یہاں تو نمازی بے نمازی, بلکہ نمازیوں کی شاید کم عزت ہو, بے نمازیوں کی زیادہ ہو. لیکن یہ دنیا کا معاملہ ہے, آخرت میں یہ صورتحال بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کروانے کی توفیق عطا فرمائے, اور سارے مسلمانوں کو, چاہے امیر ہیں چاہے غریب ہیں, سب کو مسلمانوں کو اپنی مسلمانی کا حق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.